الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم چمنستان رضوی کے مہتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، خواجہ غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سب سے مبدل آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و اخیار شہنشاہ دی وقار کائنات کے اولی فصل بہار روحت اعظم قائد اعظم نیر اعظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بڑے بلند آواز کے ساتھ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق خدا کھایا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالی کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالی کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دین لوگوں میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دین لوگوں میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے تسائل کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، قابل غور جملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے، جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائے، جب انسان ایک مرتبہ گناہ کر لے دوبارہ اس گناہ کا خیال اپنے دل میں نہ لائے، جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اس گناہ کی طرف دوبارہ رجوع نہ کرے، جب ایک مرتبہ انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لے اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح روح تن سے نکلنے کے بعد واپس نہیں جاتا، جس طرح روح تن سے نکلنے کے بعد روح واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے دوسری بار اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ یاد رکھیے دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر شے فانی ہے، دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ اونچے اونچے مکانات فنا ہو جائیں گے، یہ درخت بوسے پہاڑیں ختم ہو جائیں گے، یہ اونچے اونچے جناور درخت کا وجود مٹ جائے گا، دنیا کے بڑے بڑے نامور بادشاہ کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا، بڑے بڑے طاقتور انسان کا وجود مٹ جائے گا، دھن اور دولت فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کی شان و شوکت فنا ہو جائے گی، گویا کہ دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ نیک اعمال ہے، اگر کوئی چیز باقی
رہنے والی ہے تو وہ خوف خدا ہے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ حضور کی عبادت ہے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ آپ کی عبادت ہے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ نماز ہے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ زکات ہے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ حج ہے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ فرائض ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دن خدا کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک دن موت آنا ضروری ہے۔ اسی تعلق سے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا میں نے تم کو عمر عطا کی، تم نے عمر میں کیا کیا؟ میں نے تم کو آنکھ عطا کی ہے، ہاتھ پیر دیے، بے انتہا نعمتیں دیے، تم نے میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟ تم نے زندگی میں کون سی عبادت کی ہو؟ اپنی عمر میں کو میری عبادت میں صرف کیے ہو یا دنیا کی کاموں میں صرف کیے ہو؟ اپنی آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھ سے خیرات کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے مسلموں کی مدد کیے ہو یا نہیں؟ اپنے پیروں سے چل کر مسجد کی طرف گئے ہو یا نہیں؟ اسی طرح ہر ایک بات کا جواب دیا جائے گا، ہر ذرے ذرے قطرے قطرے کا سوال لیا جائے گا آپ سے۔ اگر آپ نے ہاتھوں سے چوری کی ہے تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے ہاتھ جواب دیں گے، خود ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ اس بندے نے مجھ سے چوری تو کروائی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے بری چیز دیکھی ہے تو آپ کی آنکھیں گواہی دیں گے یا اللہ اس بندے نے تو مجھ سے بری چیز دیکھی ہے۔ اسی طرح آپ کے تمام جسم کی ہر اعضاء آپ کی خلاف گواہی دیں گے، آپ کے جسم آپ کے ہی خلاف گواہی دیں گے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہ رہے گا۔ اسی لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اپنے جسم سے نیک کام لیں، توبہ کریں، اس پر قائم رہیں اللہ تاکہ ہمارے خلاف کوئی جسم گواہی نہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں 70 دن سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص توبہ کر کے توبہ پر قائم رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مکاشف القلوب میں لکھتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ گناہ کرے اور اگر میرا بندہ گناہ نہ کرے اور مجھ سے معافی نہ مانگے تو اس قوم کو مٹا دو۔ یعنی جب بندہ اگر گناہ بھی نہ کرے اور معافی نہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو مٹا دو، اس کے بدلے میں دوسری قوم پیدا کرو جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ برادران اسلام، توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جب سورج پچھم سے طلوع ہوگا، جب سورج پچھم سے طلوع ہوگا۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا چاہیے، رسول کا وسیلہ لے کر مغفرت دعائیں کرنی چاہیے، توبہ کر کے اس گناہ کرنے کا مستحکم ارادہ کرنا چاہیے، یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قوم نوح گناہ میں جب مبتلا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی۔ جب قوم نوح علیہ السلام کے قوم جب گناہ میں مبتلا ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا و بلا و مصیبت میں گھیر دیا، بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گیا، ان کی عورتیں باز ہو گئی، ان کے مال و اسباب ہلاک ہو گئے، مجبور ہو کر وہ قوم نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور دعا کرنے کی درخواست کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم اپنے گناہوں سے دور ہو کر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ توبہ استغفار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ برادران اسلام، ہم کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، گناہ سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ استغفار کرنے والے سے شیطان دور رہتا ہے۔ آپ غور کیجئے تو پتا چلے گا گناہ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، یعنی گناہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتا چلے گا توبہ کا وجود گناہوں سے بہت پہلے ہے، یعنی تب گناہ کا حکم نہیں آتا، اس سے پہلے توبہ کا وجود آ گیا تھا۔
गुनाह का वजूद पहले से है। हदीस में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले अर्श के ऊपर ये आयत करीमा लिखी हुई थी, इन्नी लगफ्फारुन लिमन कान व आमन व अमिल सालिहा, यानी मैं बख्शने वाला हूँ जो तौबा करे और ईमान लाए, अच्छे काम करे, अच्छी राह पर चले। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से गुनाह से पहले तौबा को पैदा फरमाया, ताकि इंसान अगर गुनाहों में मुब्तला हो जाए तौबा करके इस्तगफार करके मुझसे माफी मांगा करे, गुनाहों की मग़फ़िरत करा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बहुत बड़ा मेहरबान है, लेकिन हम लोग गुनाहों पर गुनाह किए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से माफी नहीं मांग रहे हैं, अपने गुनाहों पर दिलेर हो जाते हैं। हम अपने गुनाहों को गम नहीं खाते, हम अपने गुनाहों के गम नहीं खाते, हम अपने गुनाहों पर अफसोस नहीं करते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे माफी मांगे और मैं उसको माफ कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले से बहुत खुश होता है। रिवायत में आया कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जैसा कि कोई मुसाफिर किसी सवारी से बयाबान में सफर कर रहा हो और वो सवारी रोककर आराम करने लगा और उसकी सवारी की कोई चीज गुम हो गई हो, फिर थोड़ी देर बाद उसकी सवारी की कोई चीज मिल गई, तो मुसाफिर जिस तरह खुश हो जाता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले बंदों से खुश हो जाता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब से फरमाते हैं, ए मेरे हबीब तुम्हारी उम्मत की मुत्तकियों को डराओ और अपने गुनाहगारों की खुशखबरी दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी उम्मत की मुत्तकियों से हिसाब लेने लगूं तो मेरी दी हुई नियमतों का हिसाब ना दे सकेगा, इसलिए मेरे इंसाफ से जहन्नम में चला जाएगा, मगर अपनी रहमत से उसे जन्नत में भेज दूंगा। इसलिए सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। कोई सिर्फ अपने आमाल से, अपनी इबादत से, अपनी नमाज से, अपनी रोजे से, अपनी हज से, अपनी जगह से जन्नत नहीं जा सकता। हर एक को अल्लाह की रहमत की जरूरत है, हर एक को आपकी उम्मत की गुनाहगार अपने गुनाहों की माफी मांगकर तौबा करता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और उसे बख्श देता हूँ, बल्कि उसके गुनाहों को नेकी से बदल देता हूँ, क्योंकि तौबा करने वाला बंदा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बिरादरान इस्लाम, तौबा बहुत बड़ी नेमत है, तौबा से दूर रहने वाला बदबख्त है। बाज़ वक्त तौबा करने वाले गुनाहों को माफ करके बाज़ लोग अपने गुनाहों से तौबा करके वली बन जाता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाना खिलाफत में एक गाना गाने वाला फासिक लोगों को गाना सुनाया करता था, लोग उसकी गाने सुनकर नजराने दिए करते थे, उसका चर्चा सारे शहर में हो गया। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस फासिक से बहुत ज्यादा नाराज थे। कुछ दिनों के बाद वो फासिक बीमार हो गया, उस बीमारी का सबब वो बहुत कमजोर हो गया, उसकी पूरी आवाज खत्म हो गई, नजराने भी बंद हो गए, भूखे प्यासे मरने लगे, कोई पूछने वाला ना रहा। आखिरकार फाके कसी में निदान हो गया। मदीने के कब्रिस्तान जाकर एक पुरानी कब्र में बैठकर रो रो कर तौबा करने लगा, या अल्लाह मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, भूलकर मैंने लोगों को गाना सुनाया, मैंने तुझे भूलकर तुम्हारे बंदों को गाना सुनाकर खुश करता था। आज कोई पुरसान हाल नहीं, मेरी कोई रोजी सुनने वाली, मेरी कोई बात सुनने वाली नहीं, आज कोई मुझे रोजी देने वाले नहीं। या अल्लाह मेरी गुनाहों को बख्श दे, मेरी तौबा को कबूल फरमा। मेरे पास कोई नेकी नहीं है, मेरे पास सिर्फ तेरे हबीब का वसीला है। अपने हबीब के सत्ते मुझे माफ कर दे, अपने हबीब के सत्ते मुझे बख्श दे, मेरी तौबा को कबूल कर ले। दरिया रहमत को जोश आया, उसी वक्त दुआएं कबूल हो गई और उसी वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्हाम हुआ, ए उमर, मदीने के कब्रिस्तान में हमारा एक वली 3 दिन से भूखा बैठा है, जल्दी जाओ उसकी मदद करो। ये सुनते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1000 अशरफी की थैली मुंह में छुपाए बैठा था,
ایک حجر اسود کی تھیلی لے کر مدینہ کے قبرستان کی طرف دوڑے، وہاں کوئی نہ تھا، البتہ وہ شخص تھا ایک پرانی قبر میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم کون سی نیکی کی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا ولی بنایا ہے، تمہاری مدد کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ اشرفی کی تھیلی لے اور اپنی حاجت پوری کر۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کی حالت بدل گئی، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم یاد کر کے ایک چیخ مارے اور کلمہ طیبہ پڑھ کے اس کے روح پرواز کر گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگا اور اعلان کیا کہ تمام مدینے والے کے لوگ اللہ کے ولی کے جنازے میں حاضر ہو جائیے اور نماز جنازہ پڑھے۔ سب لوگ جمع ہو کر نماز جنازہ ادا کیا اور بڑے احترام کے ساتھ دفن کیے گئے۔ برادران اسلام، آپ نے ایک فاجر و فاسق جب صدقے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے اپنے مقرب بندوں میں داخل کر لیا، لیکن آج ہم ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ نہیں ہوتے، ہم اپنے گناہوں سے شرمسار نہیں ہوتے، ہم اپنے دل میں گناہوں کا احساس نہیں کرتے۔ اگر ہم گناہ کرنے کے بعد نادم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ استغفار کرے اور اس پر ہمیشہ تا قیامت تک قائم رہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے ہمیں معاف بھی کر دے گا اور جنت بھی حاصل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور غلطی کو درست کریں اور ظاہر کریں کہ میں تو ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، میں ہی بڑا توبہ کرنے والا مہربان ہوں۔ برادران اسلام، قرآن پکار رہا ہے، درد بھرے انداز میں تمہیں پیغام دے رہا ہے، جلدی سنبھل جاؤ، بدی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف چل پڑو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ورنہ جب موت آئے گی سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے جلد اپنے گناہوں کو چھوڑ کر سچے دل سے توبہ کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، توبہ مسلمان کی قبول ہوتی ہے، کافروں کو نہیں۔ اس لیے انسان کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی نیکی نہیں لکھی جاتی جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے، اسلام میں نہ داخل نہ ہو جائے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان قرآن کی توہین کر کے، حدیث کی توہین کر کے یا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کافر ہو جاتا ہے تو نیکی لکھنے والے فرشتہ اپنا دفتر لے کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے یا الہ العالمین، تیرا فلاں بندہ کافر ہو گیا ہے، تیرا حکم ہے کسی کافر کی نیکی نہ لکھو، اب مجھے اجازت دے کہ میں آسمان میں رہ کر تیری عبادت کروں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے سرکار کی توہین کرنے والے پر فرض ہے کلمہ پڑھ کر اسلام لائے اور توبہ کرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ بنائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن میں درس دیتا ہے، اپنے اے مومنوں، جب تم گناہوں پر ظلم کر چکے ہو یعنی گناہ کر چکے ہو، میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو اور اس سے معافی مانگو اور وہ معاف کر دیں گے، تمہارے لیے نجات ہے۔ ایک آوازی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے روزہ اقدس پر حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، روتے ہوئے بڑے بڑے درد مندانہ انداز میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کہا ہم نے سنا، آپ پر نازل ہوا، ہم نے پڑھا، ہم نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کو کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کے قبر انور پر حاضر ہوا ہوں، آپ میری سفارش کر کے میری گناہوں کو معاف کرائے۔ اتنا کہنا تھا، قبر انور سے آواز آئی، اے عربی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ آپ غور کیجئے، اس عربی کو قرآن پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا یقین تھا، قرآن کو عمل کر کے عربی کا کامیابی حاصل کر لی۔ اگر آج ہم بھی قرآن پر عمل کریں تو قرآن کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں تو ہمارے سارے گناہ مٹ سکتے ہیں، کیا کامیابی ہمارے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی
اگر ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں تو ہمارے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کر توبہ استغفار کرے اور اس پر قائم رہے تو ہم گناہ کے دلدل سے نکل کر نیکیوں کے پہاڑوں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ مسلمانوں آج ہی توبہ کیجیے اور گناہ کرنے کا اپنے دل میں مستحکم ارادہ کر لیجیے۔ آگے ایک مرتبہ درود و شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس نے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم حالت اسلام میں مرو۔ دنیا میں خوش نصیب انسان وہ ہے جب مرتے وقت حالت اسلام میں ہو۔ دنیا میں خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی زبان پر مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صدا بلند ہو۔ دنیا کا خوش نصیب آدمی وہ ہے جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ دنیا کا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے آخری سانس تک ایمان سلامت رہے۔ لیکن مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کیا لمبی داڑھی رکھنے والے کا نام مسلمان ہے؟ یوں تو بہت سے سادھو اور جوگی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ کیا گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے؟ یوں تو بہت سے قوم گوشت کھایا کرتی ہے۔ کیا کرتا پاجامہ پہن لینے کا نام مسلمان ہے؟ یوں تو لیڈر اور نیتا کرتا پاجامہ پہن لیتے ہیں۔ کیا ٹوپی اور پگڑی پہن لینے کا نام مسلمان ہے؟ یوں تو پنجابی اور دیگر قوم بھی ٹوپی اور پگڑی پہنتی ہے۔ بلکہ اللہ و رسول کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ اللہ و رسول کا ہر حکم کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ اللہ و رسول کے حکم پر جان نچھاور کرنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ و رسول کے نام پر جان و مال قربان کر دینے کا نام اسلام ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کے ہر حکم کو بندوں تک پہنچایا۔ سرکار مدینہ نے پہلے خود ان کے حکم پر عمل کر کے بندے کو دکھایا۔ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سب جھکایا۔ آپ قانون کے ساتھ تھے، سب سے پہلے آپ ہر قانون پر عمل کر کے بتایا کہ لوگوں کو کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔ اس دور میں لوگ قانون بتاتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے وہ قانون زیادہ دنوں تک نہیں چلتا۔ لیکن میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا پہلے اس پر عمل کر کے بتایا۔ نماز کا حکم دیا تو پہلے نماز پڑھ کر بتایا۔ روزے کا حکم دیا تو پہلے روزہ رکھ کر بتایا۔ قربانی کا حکم دیا تو پہلے قربانی کر کے بتایا۔ خیرات و صدقات کا حکم دیا تو پہلے خود بھوکے رہ کر خیرات کر کے بتایا۔ لوگوں کی بیوہ عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا تو پہلے خود بیوہ عورت سے شادی کر کے بتایا۔ لوگوں کو صبر کرنے کا حکم دیا تو پہلے خود پتھر کھا کر صبر کیے۔ لوگوں کو تجارت کا حکم دیا تو پہلے خود تجارت کر کے بتایا۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک رکھنے کا حکم دیا تو پہلے خود پڑوسیوں سے حسن سلوک کر کے دکھایا۔ یتیموں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا تو پہلے خود یتیموں کے ساتھ شفقت کیا۔ جھوٹ نہ بولنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود جھوٹ کو چھوڑ دیے۔ پہلے خود جھوٹ سے بھی کوششوں سے دور رکھے۔ برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا حکم دیا تو لحد سے لے کر لحد تک برائیوں سے دور رہے۔ یہی وجہ ہے جو قانون بانی اسلام سے آج 1400 سال پہلے نافذ کیا تھا آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا ایک نمونہ بتایا، ایک دستور بتایا، ایک ضابطہ حیات عطا کیا جس پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، آپ دنیا کا جائزہ لے تو دنیا کی قانون بغور دے کے معلوم ہوگا کہ سخت سے سخت قانون بنانے کے باوجود برائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہزاروں قانون نافذ کرنے کے بعد وجود میں ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ برائی کا سر بار نہیں ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں تو پتا چلے گا ان سب قانون بنانے والا انسان ہے، نافذ کرنے والا انسان ہے، اور انسان کو ایک پرکار و اذہان محدود ہے۔ انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہے۔ دنیا قانون داں ہے، جب قانون بناتا ہے تو ماضی اور حال دیکھ کر قانون بناتا ہے، اس لیے وہ قانون مستقبل کے لیے بے سود ہو جاتا ہے۔ وہ قانون اتنا مستحکم نہیں ہوتا جب
जबकि इंसान हर दौर में काम आएगा। इसलिए वो कानून रिवेट की ताजमहल की तरह थोड़ी दिनों में जमीन बोझ हो जाता है, लेकिन इस्लाम का कानून वो कानून है जिस कानून का बनाने वाला खालिक कायनात है, परवरदिगार आलम, जो हय्यु कय्यूम है, जिसका नाफिज करने वाला बानी इस्लाम है, मदीने के ताजदार है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खालिक कायनात के सामने माजी भी है, हाल भी है, मुस्तकबिल है, यानी खालिक कायनात के सामने गुजरा हुआ जमाना भी है, आने वाला जमाना भी है, और अभी जिस जमाने पे चल रहे वो जमाना भी है। उसको अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इसलिए रब तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए ऐसा कानून बना के भेजा जो माजी वालों के लिए काम आ जाए, काम आमद हो जाए, जो हाल वालों के लिए काम हो, जो मुस्तकबिल वालों के लिए भी फायदामंद हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कानून का नाम रखा है कानून इस्लाम। हर कौम को इस्लाम की जरूरत है। बिरादरान इस्लाम, इस दौर में इस्लामी कानून की जरूरत हर मुल्क वालों के लिए जरूरी है, हर मजहब वालों के लिए जरूरी है, हर कौम वालों के लिए जरूरी है, हर शहर वालों के लिए जरूरी है। अगर आप मुआशरा से बुराइयां खत्म करना चाहते हैं तो इस्लामी कानून को अपनाना होगा। अगर आप सोसाइटी से बुराइयां खत्म करना चाहते हैं तो इस्लाम के कानून को गले लगाना होगा। अगर आप समाज से जराइम को दूर करना चाहते हैं तो इस्लामी कानून को नाफिज करना पड़ेगा। अगर आप अपने शहर से बुराइयां दूर करना चाहते हैं तो इस्लाम के कानून को जारी करना होगा। अगर आप अपने मुल्क को जराइम को खत्म करना चाहते हैं, बुराइयों को दूर करना चाहते हैं तो इस्लामी कानून को कबूल करना होगा। हाजिरीन, आप इस दौर का जायजा लीजिए तो अपने मुआशरा का बगौर मुताला कीजिए, तो नाफिज करदा कानून का जायजा लीजिए तो मालूम होगा शराब नोशी जुर्म है। इश्तहारात के जरिए इस मज़ारात को असरात को बताते जाते हैं, पुरस्कारों के जरिए लोगों को बताया जाता है शराब ना पिए, सेहत के लिए मुस्र है, लेकिन शराब पीने वाले पर कोई पाबंद नहीं। लाइसेंस निकाला गया, शराब बेचने का कोई जुर्म नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस कानून साज जो शराब लाइसेंस के जरिए बेचती जाती है, क्या वो सेहत के लिए मुज़र है, क्या वो सेहत के लिए फायदेमंद है? मैं पूछना चाहता हूँ उस कानून साजे जो शराब लाइसेंस के जरिए बेची जाती है, क्या वो शराब पीने के बाद इंसान अपनी अकल को होश खो नहीं बैठता? मैं पूछना चाहता हूँ उस कानून साजे जो शराब लाइसेंस के जरिए बेची जाती है, क्या वो शराब पीने के बाद इंसान भले और बुरे की तमीज को फरामोश नहीं कर देता? अगर इंसान इस कानून को साथ सोचना चाहिए, अपनी जान के पर्दे को वसी करना चाहिए। जो शराब लाइसेंस के जरिए लोगों को फरोख्त करे वो भी मुजरिम है, जो लाइसेंस के बगैर फरोख्त करे वो भी मुजरिम है, जो शराब पिए वो भी मुजरिम है, जो शराब पिलाए वो भी मुजरिम है, जो शराब का कारोबार करे वो भी मुजरिम है, क्योंकि शराब आखिर शराब ही है। अगर आप सच्चे दिल से माशरा से शराब नोशी खत्म करना चाहते हैं तो इस्लाम के कानून को अपनाने से शराब नोशी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। कुरान मुकद्दस में यूं इरशाद फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा अनतुम कबीर सुम्मा कबीर। आप लोग जो शराब नोशी के बारे में पूछते हो, आप कह दीजिए दोनों में बहुत बड़ा जुर्म है। इस्लाम कानून के मुताबिक शराब पीना और बनाना जुर्म है, शराब बेचना जुर्म है, शराब को हाथ लगाना जुर्म है, शराब पीना हराम है, शराब पिलवाना हराम है। छुप के पिए या देख के पिए जुर्म है, शराब तो शराब ही है। देखिए, अगर मुआशरा से बुराई दूर करना चाहते हैं तो इस्लाम को नाफिज करना होगा, इस्लामी कानून को नाफिज करना होगा। यही कानून है, कानून इलाही से जो हर दौर में काम आमद होगा, जो हर दौर में काम आएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दुनिया में दुनिया में जितने मजहब है सब उम्दा मजहब है। दुनिया में जितने भी मजहब है, तमाम मजहबों से उनका मजहब इस्लाम है। इस्लाम हुस्न सुलूक में सबसे आगे है, इस्लाम का किरदार गुफ्तगार सबसे आगे है, इस्लाम की तहारत व पाकीज़गी सबसे आगे है, इस्लाम बाकी वो हक़ में बातिल है सबसे आगे है। इस्लाम तमाम मजहब पर हावी है। तारीख का मुताला कीजिए तो मालूम होगा कोई मजहब ऐसा नहीं जो इंसान की जिंदगी हर गोशे पर रहनुमा करते नजर आता है। कोई सिर्फ मजहब इस्लाम नहीं जो इंसानी जिंदगी में हर जगह रहना साबित हो रहा है, वो सिर्फ मजहब इस्लाम है जो इंसानी जिंदगी में हर जगह रहनुमा साबित हो रहा है। बानी इस्लाम
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہماری مشعل راہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے جلوت میں رہنما کرتی ہے, ہمارے قلوب میں رہنما کرتی ہے, سفر میں رہنمائی کرتی ہے, حضر میں رہنمائی کرتی ہے, دین میں رہنما کرتی ہے, صبح میں رہنما کرتی ہے, شام میں رہنما کرتی ہے, تجارت میں رہنمائی کرتی ہے, کاروبار میں رہنمائی کرتی ہے, معاملات میں رہنما کرتی ہے, گھریلو معاملے میں اسلام رہنما کرتی ہے. گویا کہ سرکار کی زندگی ہماری زندگی کے ہر گوشے گوشے میں رہنمائی کرتی نظر آتی ہے. دنیا میں کوئی پیشوا ایسا نہیں جس کی زندگی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. اگر آج دنیا والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لے, اگر دنیا والے اسلامی قانون کو نافذ کرے تو سارے ممالک امن و امان قائم ہو جائے گا, جرائم ختم ہو جائے گی, تمام برائیاں دور ہو جائے گی, شراب نوشی دور ہو جائے گی. اسلامی قانون سب کے لیے رحمت ہے. اگر ساری دنیا میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو مسلموں کو انصاف مل جائے گا, سرمایہ داروں کو امان مل جائے گا, عورتوں کو عزت و عورت کی حفاظت ہو جائے گی, کمزوروں کا سہارا مل جائے گا, مسافروں کو چین و سکون مل جائے گا, دنیا میں امن و امان قائم رہ جائے گی. محترم حضرات مجلس, آج کا قانون بہت کمزور ہے. آج کی عصمت دری کے واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں. آج کے دن کسی نہ کسی کی لڑائی عزت لوٹی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ وجہ صرف یہی ہے, قانون مضبوط نہیں ہے, قانون سخت نہیں ہے. اگر لڑکی عصمت دری کی جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ مجرم کو چند ماہ کی سزا ہو جاتی ہے, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا, مجرم دلیر ہو جاتا ہے. دوسرے لوگوں کو دل بھی اس طرح مائل ہو جاتا ہے کیونکہ سزا کی کوئی خائف نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ زمانہ آج زنا جبر کے واردات تجاوز پر ہے. اگر اس برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کو اپنائیں, کیونکہ اسلامی قانون کے مطابق اس جرم کرنے والوں کو ایسی سزا منتخب ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی عبرتناک درد بری عذاب کی عبرت ہے. اس کو سزا جب دوسرے آنکھوں سے یہ کا بات دیکھ لیں گے تو اس گناہ کی دور کی بات اس کا تصور ذہن میں نہ رہیں گے, کیونکہ زنا کا سزا اصغر ہے. ایک چور اپنی زانی پر زانیہ کھڑا کر دیا ہے, اس پر اتنا پتھر مارا جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے. جب دنیا والے اس پر سزا دیکھ لیں گے تو دوبارہ جرم کو کرنے کی ہمت نہیں کریں گے اور معاشرہ سے تمام برائی خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی. اسلام کا چشمہ انسان سے مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا اسلام ہر چیز کا درس دیتا ہے. اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. اسی ترقی یا فتح میں دور میں لوگ بزنس نئے طریقے کا ایجاد کرتے ہیں. سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی بزنس ترقی دیتی ہے, تجارت کو ترقی دیتے ہیں, اچھے مال کی قیمت لیتے ہیں اور خراب مال کی دیتے ہیں, اس کو ہوشیاری اور چالاکی کا نام دیتے ہیں. تجارت اور بزنس میں 100 طرح کی جھوٹ بولنے اور اس کو پارسی کا نام دیتے ہیں. برادران اسلام, بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود بزنس کیا ہے, تجارت کی ہے اور لوگوں کو تجارت کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن اس طرح صاف ستھرا تجارت کیا اور لوگوں کو صاف ستھرا تجارت کرنے کا حکم دیا جس کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس طرح کا مال تمہارے پاس ہو اسی طرح ظاہر کرو اور اسی طرح قیمت لو. اپنے کاروبار میں اپنی تجارت کو جھوٹ کی بنیاد پر فروغ بنا دو, اپنی ہو یا غیر کی. ایک کے سامنے اپنے مال کو اصلیت ظاہر کرو تاکہ مال خریدنے والا بعد میں تم کو دغا بازی نہ کہے, جھوٹ نہ کہہ سکے. سچائی بنیاد پر اپنی تجارت کو آگے بڑھاؤ, یہ تمہاری تجارت بھی ہو جائے گی اور عبادت بھی ہو جائے گی. برادران اسلام کا اخلاق کا درس دیتا ہے. اسلام بھائی چارگی کا سبق سکھاتا ہے. اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. اسلام غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام غریب اور امیر میں کوئی فرق نظر نہیں رکھتا, غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں رکھتا. مسلمان جب نماز پڑھتے تو مسجد میں آتے تو ہر کی فرق مٹ جاتا ہے, کالے گورے کی فرق مٹ جاتا ہے, ذات و نسل کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اس لیے مسجد میں جو پہلے آتا ہے وہ آگے رہتا ہے, جو پیچھے آتا ہے وہ پیچھے رہتا ہے. امیر غریب کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے شاعر کہتے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میں اپنی